فائرنگ کی گئی ہے، اس بارے میں کچھ بتایا پولیس نے ابھی تک؟ جی، خودکار ہتھیاروں سے فائرنگ کی گئی ہے اور اب تک کی اطلاع یہ کہ دو طرفہ فائرنگ ہوئی ہے کار پہ، جس کی وجہ سے جو افراد تھے موقع پر ہی، اس میں سے جو ہے وہ اطلاعات ہمیں اب تک یہی ہیں، ہمیں ہمارے ذرائع یہی کنفرم کریں کہ 3 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہوئی، جبکہ ایک زخمی ہے تو سول اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ریسکیو کی ٹیمیں وہاں موجود ہیں، بڑی تعداد میں پہنچ گئی ہیں، پولیس بڑی تعداد میں نفری وہاں پر موجود ہے جو اس وقت علاقے میں گھیرے میں لے رہی ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جو موٹر سائیکل سوار فرار ہوئے ہیں ان کا تعاقب کیا جائے اور ان کی گرفتاری کو عمل میں لایا جائے۔ جی اچھا، اس علاقے کے بارے میں بتائیے گا کہ جس جگہ یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، آپ نے بتایا پاکستان چوک پر یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، یہاں پر سیکیورٹی کس طرح کی ہوتی ہے؟ کوئی پولیس کی نفری آس پاس ہوتی ہے، موجود ہوتی ہے پولیس، یا بالکل نہیں ہوتی؟ جی ذرا واقعہ پیش آیا اس کے بالکل قریب پاکستان بازار تھانہ ہے، پاکستان ٹریفک پولیس چوکیا ہے، اس کے بالکل قریب آئی آئی چندری گڑھ روڈ یعنی کہ ریڈ زون ہے، اس کے قریب ہی سٹی کورٹ ہے، اور جس جگہ یہ واقعہ پیش آیا اس سے زیادہ دور سندھ سیکریٹریٹ اور سندھ اسمبلی بھی نہیں ہے، تو کافی مصروف علاقہ ہے اور اکثر یہاں سیکیورٹی بھی رہتی ہے، لیکن کافی گنجان آباد ہے، کاروباری مراکز بڑی تعداد میں یہاں پر ہیں، پولیس کی نفری ضرور ہوتی ہے لیکن ایسی کوئی سخت سیکیورٹی زون نہیں ہے جسے ہم کہہ سکیں کہ بہت ہی کوئی سخت سیکیورٹی زون یہاں یہ ہے، لیکن سیکیورٹی ضرور موجود ہوتی ہے اس وقت۔ جی اچھا، تو اب پولیس کا کیا کہنا ہے کہ اس حوالے سے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ موٹر سائیکل سواروں کی تلاش جاری ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک موٹر سائیکل پر یہ افراد سوار تھے، ان کی تعداد کے بارے میں کچھ علم ہو سکا ہے کہ اگر 2 موٹر سائیکلوں پر سوار تھے تو کتنی تعداد میں یہ لوگ تھے؟ اشفاق، تعداد کے بارے میں تو ابھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہماری جو بات ہوئی ہے وہاں پر ایس ایس پی ساؤتھ سے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی جو ابتدائی ہمیں اطلاعات آئی ہیں تو 2 طرفہ اس پہ فائرنگ کی گئی ہے، ملزمان کے حوالے سے ہم ڈیٹیل ابھی تک انہوں نے نہیں دی ہے کہ کتنے ملزمان تھے جو 2 طرفہ فائرنگ انہوں نے کی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ موٹر سائیکل پر 2 دہشت گرد آتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 طرف اگر فائرنگ کی گئی تو 3 سے 4 ضرور ملزمان ہوں گے جنہوں نے یہ فائرنگ کی ہے، اور بیک اپ میں بھی کچھ لوگ ضرور ہوتے ہیں جب اس قسم کی کارروائی کر رہے ہوتے ہیں، اور تاکہ اگر کوئی ایسی ریٹیلیشن ہو یا مزاحمت ہو تو پیچھے سے بھی وہ بیک اپ ان کے ساتھ ضرور ٹیم موجود ہوتی ہے، اکثر ہم نے ایسے واقعات دیکھے ہیں۔ تو ابھی تک حتمی طور پہ یہ کہنا کہ کتنے دہشت گرد اس میں تھے موجود، یہ ابھی قبل از وقت ہوگا جب تک کہ ہمیں ذرائع جو ہیں وہ نہیں بتاتے۔ اچھا، تو پولیس کا آپریشن کے حوالے سے کیا کہنا ہے کہ کتنے علاقے کو یہ سرچ آپریشن کے طور پر کرنے کے لیے وہاں پر اس کو کارڈن آف کریں گے؟ کچھ بتایا اس بارے میں؟ جی، علاقے کو کارڈن آف ضرور کر لیا گیا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ قریب انتہائی اہم سیکیورٹی زون ہے، اور اس کے قریب ہی آئی آئی چندری گڑھ روڈ اور اس کے اطراف کی بلڈنگز ہیں وہ ہیں، سٹی کورٹ کے قریب کا یہ علاقہ، سٹی کورٹ کے قریب کا ہی علاقہ ہے جس کے باعث سیکیورٹی اکثر یہاں موجود ضرور ہوتی ہے، لیکن اتنی سخت سیکیورٹی نہیں ہوتی کہ جو کہ ریڈ زون کے قریبی علاقوں میں ہونی چاہیے، لیکن کاروباری مراکز یہاں پہ ہیں۔ 3 وکیل جو ہیں وہ کنفرم کیے جا رہے ہیں کہ 3 وکیل اس میں باق ہیں اور ایک اس میں شخص زخمی ہے۔ اچھا وکیل، اس میں منور یہ بھی خبر سامنے آئی ہے ابھی تازہ ترین کہ یہ جو فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے اس میں 3 وکیل جو جاں بحق ہوئے ہیں، اس میں باپ اور بیٹا بھی شامل ہیں، اور زخمی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ سول اسپتال میں، جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا، زیر علاج ہیں، لیکن کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے رابطہ ہو اعلیٰ حکام سے اور ایم ایل او سول اسپتال سے، لیکن ہم کوشش ہماری جاری ہے، جیسے جیسے مزید اطلاعات آئیں گے ہم دیں گے، لیکن اس میں ابھی صرف اتنا ہمیں پتہ چل سکا ہے کہ 3 افراد اس میں جاں بحق ہیں اور ایک اس میں زخمی ہے۔ پولیس نے گاڑی قبضے میں لے لی ہے، گاڑی جو ہے وہ خیبر کار ہے جس کا نمبر ہے R6162، یہ نمبر بتایا جا رہا ہے خیبر کار کا، اور اسی پر فائرنگ کی ہے، 2 طرفہ فائرنگ ہوئی ہے ملزمان کی جانب سے۔ مزید جیسے اطلاعات آئیں گے ہم اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کریں گے۔ اچھا، جس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا ہے ان وکلا کو، اس حوالے سے یہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ ایک زخمی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ سول اسپتال میں زیر علاج ہے، اس زخمی سے چونکہ وہ عینی شاہد بھی ہوگا اس تمام تر واقعے کا، اس سے کوئی بات ہو سکی ہے؟ کیا وہ اس کنڈیشن میں ہے کہ کوئی بات کر سکے؟ نہیں، ایسا اشفاق ایسا اب تک اس سے نہیں ہو سکی ہے، کہ کافی شدید اس کی زخموں کی حالت بھی بتائی جا رہی ہے، کافی شدید ہے۔ کل بھی جو وکیل میں سے 2 وکیل جو جاں بحق تھے اس میں سے نعمان پہلے شدید زخمی حالت میں سول اسپتال لایا گیا تھا، اور وہیں پر ٹریٹمنٹ کے دوران ہی جو نعمان ہے وہ بھی جاں بحق ہو گئے تھے، نعمان ایڈوکیٹ۔ تو ان دونوں کا جو تعلق تھا، نعمان ایڈوکیٹ کا اور محمد علی کا، جو گزشتہ
دن گزشتہ روز واقعہ پیش آیا تھا، ان کا تعلق اہل سنت والجماعت سے تھا، یعنی کہ جو کالعدم سپاہی صحابہ سے ان کا تعلق بتایا جا رہا تھا، تو ان کی نماز جنازہ بھی آج ادا کی گئی اور معمول پر احتجاج بھی کیا گیا۔ وکلا کی جو ٹارگٹ کلی گئی، اس سے قبل جمشید ٹاؤن کے علاقے میں یعنی کہ اسلامیہ کالج کے بالکل سامنے نامعلوم افراد نے کار پر فائرنگ کی تھی، اور اس سے ہی اہل سنت جماعت کا ایک اور وکیل تھے مقبول الرحمان، وہ اس واقعے میں جہاں باغ ہو گئے تھے۔ تو رواں ماہ میں یہ وکیلوں کی جو اب تعداد ہو گئی ہے وہ 5 ہو گئی ہے، ایک اور وکیل رواں ماہ میں جہاں باغ ہوا ہے، تو 5 وکیل ہو گئے ہیں رواں ماہ میں جو مختلف ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں اس میں، اور اس میں سے جو 3 وکیل ہیں وہ ان کے ساتھ اہل سنت والجماعت سے ہے۔ آج جو اب یہ وکلا ہے ان کا تعلق ابھی دیکھنا ہے، اس کے بارے میں ہم مزید تفصیلات لیں گے کہ ان وکلا کا تعلق کس گروپ سے تھا، کس گروپ سے یہ تعلق رکھتے تھے، اور کس قسم کے کیسز ان کے پاس موجود تھے، کیا دشمنی ہو سکتی ہے یا کیا دہشت گردی کی جو کارروائی ہے اس کے پیچھے کیا عزائم اور کیا مقاصد ہو سکتے ہیں۔ جی اچھا، اس وقت فوٹیج جو ہم اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں، سفید رنگ کی یہ خیبر کار ہے اور اس کی ونڈ اسکرین جو ہے وہ بالکل تباہ ہو چکی ہے، پیچھے سے جو ہے وہ گاڑی کا شیشہ برقرار، یعنی کہ سامنے سے ممکنہ طور پر فائرنگ کی گئی ہے۔ تو اب صورتحال کیا واضح ہوتی دکھائی دے رہی ہے، اور ساتھ ہی شناخت کے حوالے سے اب تک کوئی پیش رفت کیوں نہیں ہو سکی، کیونکہ ان کے پاس سے شناختی دستاویزات تو برآمد ہوئی ہوں گی؟ جی بالکل، سول اسپتال پہنچ گئے، لیکن کیونکہ جو ایم ایل او ہیں سول وہی صحیح صورتحال بتا سکتے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں مستقل ان سے رابطہ کرنے کی۔ ایم ایل او سول جو ہے آفتاب چنڑ، وہ کیونکہ اس وقت ڈیوٹی پر موجود ہیں، ہم نے ان کو کوشش کی ہے کہ کسی طرح ان سے رابطہ ہو اور وہ ہمیں یہ نام اور ڈیٹیلز بتا سکیں، لیکن اب تک ہمارا ان سے رابطہ ممکن نہیں ہو سکا ہے۔ ہم کوشش اپنی جاری رکھے ہوئے ہیں، جیسے ہی ہمارے پاس نام اور ان کی ایفیلیشن آتی ہے کہ کس اس سے تعلق ہے، ہم اپنے ناظرین کو اس بارے میں بھی آگاہ کریں گے۔ خیبر کار ہے جس پر فائرنگ کی گئی ہے، جی بالکل، اور جو شروع میں جو ہمارے پاس اطلاعات آئی ہیں کہ یک طرفہ فائرنگ تھی، ایک طرف سے فائرنگ کی گئی ہے، لیکن اس کے بعد جب ہماری بات ہوئی ہے ایس ایس پی صاحب سے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ 2 طرفہ فائرنگ ہے کار پہ، اور یعنی شاہدین یہی بتاتے ہیں کہ 2 طرف سے کی گئی ہے۔ تو ابھی مبہم ہے یہ بات کہ یہ کہنا کہ کتنے ملزمان تھے جنہوں نے کارروائی کا نشانہ بنایا ہے، ان افراد کو نشانہ بنایا ہے، اور اس کے بعد فرار وہ ضرور ہو گئے ہیں، لیکن کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی قریبی موبائل ہے جو ان کے پیچھے ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ٹریس آؤٹ کیا جائے۔ جی اچھا، ساتھ ہی یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے ہم اس وقت فوٹیج دیکھ رہے ہیں جس میں وہ کار موجود ہے اور اس کے آس پاس بہت سے لوگ جمع ہیں، تو کیا پولیس نے اور جو فورینزک ماہرین ہیں انہوں نے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں یا پھر ابھی تک اکٹھے نہیں ہوئے ہیں؟ کیونکہ کارڈن آف جس طرح سے کرنے کی بات کی جا رہی تھی تو لوگ تو وہاں پر موجود ہیں کار کے اطراف، تو اس سے شواہد ضائع ہونے کا کوئی خدشہ نہیں ہوگا؟ جی بالکل، اس طرح اکثر جو اسپاٹس ہوتے ہیں دہشت گردی جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتی ہے، اور اکثر اس میں شواہد جو ہیں وہ بڑی تعداد میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ کوشش یہی ہوتی ہے پولیس کی کہ ان کو دور رکھا جائے، لیکن کیونکہ لوگ جو ہیں وہ وہاں جمع ہو جاتے ہیں، اور پولیس اہلکاروں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ شواہد جمع کریں۔ کافی نہ صرف دشواری پولیس اہلکاروں کو ہوتی ہے بلکہ امدادی جو وہاں پر افراد ہوتے ہیں، میڈیا کے جو افراد ہوتے ہیں، ان کو بھی کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر لوگوں کی موجودگی میں کہ لوگ جو ہیں وہ وہاں سے بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو اس میں کافی دشواریاں اور دقت پیش آتی ہے کہ ان کو ہٹایا جائے اور اس کے بعد تمام کے تمام شواہد جمع کیے جائیں، کیونکہ ٹیم کو پہنچنے میں ضرور کچھ وقت لگتا ہے، لیکن جو قریبی اطراف میں لوگ موجود ہوتے ہیں وہ پہلے پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر جو تمام کی تمام کارروائی ہے اس کو خود دیکھنا چاہتے ہیں اپنی آنکھوں سے، تو اس کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا نہ صرف تفتیشی اداروں کو ہوتا ہے بلکہ میڈیا کو بھی کافی اس میں دشواری ہوتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ وہاں پر لوگوں کو، اور اکثر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے دہشت گردی کی کارروائیوں میں، خاص طور پر بم دھماکوں میں، کہ ایک دھماکے کے بعد دوسرا دھماکہ جو ہوتا ہے اس میں جو مرنے والوں کی جو تعداد ہے وہ اس وجہ سے بھی زیادہ ہوتی ہے کہ لوگ اس اسپاٹ کی طرف رش کرتے ہیں، بھاگتے ہیں اور وہاں پہنچ کر خود کارروائی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اگر دوسری دھماکہ بھی ہو جائے تو کافی نقصان ہوتا ہے۔ لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ جب اس طرح کی جب کارروائی ہو تو اس اسپاٹ سے دور رہیں، اور جو ہمارا یلو ٹیپ کرچل ہے
وہ بھی پولیس نہیں اب تک اڈاپٹ کر سکی ہے. جی بالکل، وہ پیرامیٹر سیٹ کرنے والا ابھی تک طریقہ کار یہاں پر رائج نہیں ہے. یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے کاروائی کی گئی، جس طرح سے فوٹیج میں نظر آ رہا ہے کہ بڑے سکون سے کاروائی کر کے وہ دہشت گرد وہاں سے فرار ہوئے، تو پولیس کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے کہ ان کا ریئیکشن ٹائم کتنا تھا، کتنی دیر بعد انہیں اطلاع ملی اور کتنی دیر میں وہ وہاں پر پہنچے، اور اس بارے کیا بتایا گیا ہے کہ کتنی دیر تک دہشت گرد اپنی کاروائی کرتے رہے؟ اشفاق، ود ان سیکنڈز یہ کاروائی ہوئی ہے، پورا 1 منٹ بھی نہیں لیا ہے. اور خودکار ہتھیار ہیں. جس طریقے سے ایک کار کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اس میں 1 منٹ بھی درکار نہیں ہوتا، صرف انٹرسپٹ کرنا ہوتا ہے موٹر سائیکل کو. مسلح افراد اکثر اس طرح کی کارروائیوں میں گاڑی کے آگے اپنی موٹر سائیکل لگاتے ہیں اور اترتے ہی فائرنگ شروع کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں اندھا دھند فائرنگ کی جاتی ہے. اس میں بھی یہی ہوا ہے کہ موٹر سائیکل سواروں نے انٹرسپٹ کیا ہے اس خیبر کار کو اور اس کے آگے موٹر سائیکل لگانے کے بعد اترتے ہی فائرنگ شروع کر دی ہے. اور سب سے پہلے نشانہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ڈرائیور کو بنایا جائے تاکہ گاڑی جو ہے وہ اپنی جگہ رک جائے اور اس کے بعد اس کو کاروائی کو اور مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی کافی اہم ہے کہ یہ کافی کراؤڈی ایریا ہے، تو اس چیز کو بھی کافی ماہر نشانہ باز ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں کہ گولیاں صرف اس کار پر ہی برسائی گئی ہیں، اس کار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہی زخمی ہوئے، کوئی زخمی اور جاں بحق ہوئے ہیں، باہر کوئی شخص اس سے متاثر نہیں ہوا. اشفاق، جس وقت کار جو ہے اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جو لوگ آتے ہیں اس طرح کی کارروائی کرنے کے لیے وہ انتہائی تربیت یافتہ ہوتے ہیں، اور نہ صرف انتہائی تربیت یافتہ ہوتے ہیں بلکہ بہت ماہر نشانہ باز ہوتے ہیں. نہ صرف خودکار ہتھیار سے چھوٹے بڑے ہر قسم کا ہتھیار وہ چلانا جانتے ہیں. ہم نے اکثر کارروائیاں دیکھی ہیں، اکثر کارروائیاں جس وقت اسپاٹ پر ہم پہنچے ہیں تو وہاں سے ملٹیپل خول بھی ملتے ہیں، نہ صرف چھوٹا اسلحہ بلکہ بڑا اسلحہ بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس میں جو ہمارے سامنے ہے، لیکن اس وقت جو یہ جو کاروائی ہے اس میں آٹومیٹک یعنی خودکار ہتھیار استعمال کیا گیا ہے. خودکار استعمال جو کیا گیا ہے جس کے باعث جو ہے وہ برسٹڈ کوئی گن استعمال کی گئی ہے. ہم اس کے بارے میں مزید تفتیش جس وقت شروع ہوگی تو ہم تفتیشی افسران سے اور پولیس سے ضرور پوچھیں گے کہ کس قسم کا بور استعمال کیا گیا ہے. لیکن اکثر اس قسم کی کارروائیوں میں خاص طور پر جو نشانہ بنانے والی ہیں آج کل کراچی میں 9mm پستول استعمال کی جاتی ہے، اور 9mm کیونکہ چھوٹی ایک پستول ہے، انتہائی مولک ہتھیار ہے 9mm خاص طور پر ٹارگٹ کلنگ پر. اور پچھلے گزشتہ کئی سالوں سے جو بڑی کارروائیاں ہو رہی ہیں اس میں 9mm پستول ہی استعمال کی جا رہی ہے. جی اچھا، تو اب بتائیے گا کہ اب جائے وقوع پر کیا صورتحال ہے، کہاں تک پولیس کی کارروائی پہنچی ہے، مزید کیا تازہ ترین صورتحال آپ تک پہنچی ہے؟ جی، باڈیوں کو اور زخمی کو سول اسپتال شفٹ کر دیا گیا ہے. پولیس نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کو دور رکھ کر جو شواہد ہیں وہ جمع کر لے، اور کوشش یہ کی گئی ہے کہ تمام کا تمام تفتیشی عملہ اپنا کام مکمل کرے. اس کے علاوہ جو پوسٹ مارٹم کے لیے اور میڈیکل رپورٹ کے لیے سول اسپتال پہنچا دیا گیا ہے ان تمام کے تمام تینوں باڈیز کو اور ایک شخص جو زخمی ہے. اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو بھی افراد ہیں ان کو دور رکھا جائے اس تمام کے تمام اسپاٹ سے. تو پولیس جو ہے وہ کوشش یہ کر رہی ہے کہ تمام کے تمام جو شواہد ہیں ان کو جمع کرے اور اس کے بعد تمام کی تمام کارروائی کو مکمل کر لیں. اچھا منور، آپ مزید معلومات اکٹھ کر لیں، آپ ہمارے ساتھ چونکہ لائن پر ہی موجود ہیں تو مزید معلومات کا حصول کافی مشکل ہوگا. آپ مزید معلومات اکٹھی کر لیں، ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. جب تک اپنے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ ناظرین یہ واقعہ پیش آیا پاکستان چوک کے قریب، فائرنگ کی گئی ہے موٹر سائیکل سواروں کی جانب سے، اور اس بارے میں متضاد اطلاعات سامنے آ رہی ہیں. عینی شاہدین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ دو طرفہ فائرنگ کی گئی ہے، یعنی کہ دو موٹر سائیکلوں پر یہ افراد سوار تھے جنہوں نے اس خیبر کار جس کا نمبر R6162 ہے جو آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر بھی دیکھ سکتے ہیں، وائٹ کلر کی خیبر کار ہے، اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے اس کے فرنٹ سے فائرنگ کی، اور فائرنگ کی کاروائی جس طرح سے منور کہہ رہے تھے کہ 1 منٹ کے اندر ہی لگ بھگ مکمل کر کے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. پاکستان بازار تھانے کی حدود میں یہ واقعہ پہ آیا ہے، قریب ہی اس کے وہ پولیس اسٹیشن ہے، لیکن پولیس جو ہے وہ ان عناصر کو پکڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے. یہاں پر سٹی کورٹ کا بھی علاقہ ہے، یہاں پر عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ سیکیورٹی صورتحال خاصی بہتر ہوتی ہے، لیکن یہ 2 روز کے دوران دوسرا واقعہ پیش آیا ہے اور 3 وکیل جاں بحق ہوئے ہیں جن میں باپ بیٹا شامل ہیں، جبکہ ایک زخمی اسپتال میں سول اسپتال میں زیر علاج ہے اور اس کی حالت کے بارے میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ تشویشناک ہے. یہ جو باڈیز ہیں ساتھ ہی وہ بھی سول اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں اور شناخت کے حوالے سے ابھی تک کچھ علم نہیں ہو سکا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں. بہرحال وکیل ہیں یہ کنفرم ہے، اور اس حوالے سے مزید جو ان کی شناخت کے حوالے سے کوششیں کی
کی جا رہی ہیں کہ معلوم ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ پولیس کی بھاری نفری بھی وہاں پر پہنچ چکی ہے اور جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انیشلی یہ بتایا جا رہا تھا کہ ایریا کو کارڈن آف کر دیا گیا ہے اور پولیس نے وہاں سے شواہد وغیرہ اکٹھے کرنا شروع کر دیے, لیکن جو ہم فوٹیجز دیکھ رہے ہیں اس میں صورتحال یکسر مختلف نظر آتی ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بڑی تعداد میں, پولیس اہلکار کم نظر آ رہے ہیں لیکن لوگ بڑی تعداد میں اس گاڑی کو گھیرے ہوئے کھڑے ہیں, جس سے اس بات کا خدشہ ہے کہ ممکنہ طور پر جو شواہد ہیں وہ ضائع ہو سکتے ہیں. اور اس سے پہلے بھی یہ واقعہ ناظرین پیش آیا تھا, 2 وکیل اس میں جاں بحق ہوئے تھے اور ابھی یہ جو تمام تر صورتحال ہے یہ واضح ہونا باقی ہے کہ یہ کیا سچویشن ابھی تک پیش آئی ہے اور نہایت رش والا ایریا ہے. یہ بھی دیکھنا باقی ہے کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ شہر قائد میں کافی جگہ پولیس کے ناکے ہوتے ہیں اور جس طرح سے سٹی کورٹ کے قریب یہ جگہ ہے تو وہاں پر کس طرح سے لوگ اتنے آرام سے وہ خودکار اسلحہ لے کر آئے اور فائرنگ کرنے کے بعد یہ ان لوگوں کو ہلاک کرنے کے بعد وہ فرار ہونے میں بھی کامیاب رہے. بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس حوالے سے مزید تفصیلات آپ تک پہنچا سکیں. یہ انیشلی جو خبریں ہمارے پاس آئی ہیں اس حوالے سے یہ ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. یہ 3 وکلا ہیں, اس سے پہلے بھی گزشتہ روز فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا, 2 وکیل اس میں جاں بحق ہو گئے تھے اور اس کے بعد بھی خاصا آج ان وکلا کی جب نماز جنازہ ہوئی تو خاصا احتجاج بھی ہوا اس تمام تر معاملے میں اور سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کی بات بھی کی جاتی رہی, لیکن آج جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ صورتحال جو ہے وہ بہتر ہوتی دکھائی نہیں دے رہی. ہم پھر منور عالم سے بھی رابطہ کریں گے اور ان سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اب تک جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں, ہماری جو پولیس ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, انہوں نے کیا کارروائی کی ہے اور تاکہ ان سے ہم مزید معلومات بھی حاصل کر سکیں. موٹر سائیکل سواروں کے بارے میں انیشلی یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے فائرنگ کی ہے اور نہایت ماہر نشانہ باز تھے کہ جنہوں نے ریئیکشن ٹائم ہی نہیں دیا, یعنی کہ ان کار کے سامنے اپنی بائک روکی اور فائرنگ کر کے فرار ہو گئے. عینی شاہدین جو وہاں پر موجود ہیں انہوں نے اس بارے میں بتایا ہے کہ جو صورتحال ہے وہ کافی عجیب سی گمبھیر ہے اور منور عالم ہمیں ایک بار پھر سے جوائن کر رہے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ اب تک کیا کارروائی کی ہے پولیس نے. جی منور. جی منور, آواز پہنچ رہی ہے آپ تک میری؟ جی بالکل پہنچ رہی ہے. منور, کوئی تازہ انفارمیشن جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں؟ جی بالکل, ان تینوں وکلا کے نام اب ہم تک پہنچ گئے ہیں اور نام جو ہے ان میں ایک پیس میں ہمارے پاس جو نام اب تک آئے ہیں اس میں سے جو وکیل ایڈوکیٹ ہیں ہمارے پاس وہ ایڈوکیٹ شکیل ہیں, بدر منیر ہیں اور کفیل احمد ہیں. یہ 3 وکیل ہیں کہ جو جاں بحق ہیں اور اس میں ایک وکیل جو انجرڈ ہے وہ بابر ان کا نام آ رہا ہے. یہ چاروں کے چاروں وکیل ہیں سٹی کورٹ. اچھا, ایک بار پھر سے ہمیں نام بتا دیجیے گا منور. جی میں آپ کو اپنے ناظرین کے لیے ایک دفعہ دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جو ہلاک ہونے والے اس میں افراد ہیں وہ تینوں کے تینوں وکیل ہیں اور اس میں ایڈوکیٹ شکیل, بدر منیر, تینوں جاں بحق ہیں. اس میں زخمی جو ہے ان کا نام ہے ایڈوکیٹ بابر. بابر بھی انتہائی شدید زخمی ہے, تشخیص اتنا غلط ہے. اچھا منور, کسی ایسی جگہ پر آ جائیں جہاں پر سگنلز کلیئر ہوں, کیونکہ آپ کی آواز کٹ کٹ کر آ رہی ہے. ہم اپنے ناظرین کو یہ نام بتاتے چلیں. ناظرین, تازہ ترین انفارمیشن جو منور عالم نے ہم سے شیئر کی ہے, ہم تک پہنچائی ہے کہ یہ جو تینوں وکلا اس فائرنگ کے واقعے میں جاں بحق ہوئے ہیں ان کے نام ہم تک پہنچ چکے ہیں. اس کے علاوہ جو زخمی سول اسپتال میں زیر علاج ہیں ان کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں. ایڈوکیٹ شکیل, بدر منیر اور کفیل احمد جو اس فائرنگ کے واقعے میں جاں بحق ہوئے ہیں اور زخمی جو ہیں ان کا نام بابر ہے اور وہ سول اسپتال میں زیر علاج ہیں. جی منور. جی بالکل اشفاق, جس طریقے سے یہ کارروائی کی گئی ہے خودکار ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں اس میں اور جدید ہتھیاروں سے فائرنگ کی گئی ہے اور اس کے بعد مسلح افراد جو ہیں وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں. ان کا پیچھا ضرور کیا گیا تھا لیکن وہ اسکیپ ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں. ایک موبائل ہمیں اطلاع تھی آزری میدان تھانے کی کہ وہ اس واقعے کے بعد فرار ہونے والے افراد کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے پیچھا انہوں نے ضرور کیا ہے لیکن وہ تنگ گلیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں. موٹر سائیکل سوار ملزمان تھے جنہوں نے انٹرسیپٹ کیا ہے اور اس کے بعد فائرنگ کر کے وہ فرار ہو گئے ہیں. جی اچھا, اس طرح کے واقعات میں عموماً تو چوری کی موٹر سائیکلیں استعمال ہوتی ہیں لیکن کوئی نمبر کسی, جس طرح سے عینی شاہدین یہ بتا رہے تھے کہ موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کی اور 2 موٹر سائیکلیں تھیں تو کسی نے نمبر نوٹ نہیں کیا؟ بالکل نمبر ضرور نوٹ ہوا ہوگا اشفاق. اسپاٹ پر جو ٹیمیں موجود ہیں وہ عینی شاہد کے قریب میں موجود ہوں گے. ہو سکتا ہے کسی عینی شاہد نے وہ نمبر ضرور نوٹ کر لیا ہو اور اس کے بعد وہ پولیس کو مطلع بھی کر دیں. اکثر افراد اس طرح کی کارروائیوں کے بعد قریبی اطراف کی دکانیں ہوتی ہیں اور کاروباری مراکز ہوتے ہیں وہ فوری طور پر بند ہو جاتے ہیں.
اینی شاہد جو ہے وہ پولیس سے زیادہ تعاون نہیں کرتے اور نہ ہی یہ کچھ انفارمیشن شیئر کرنا وہ پسند کرتے ہیں. زیادہ تر افراد کوشش یہ کرتے ہیں کہ بغیر ان کا نام آئے وہ کوئی انفارمیشن شیئر کر لیں اور ان کو ایف آئی آر کا یا مقدمے کا حصہ نہ بنایا جائے, انہیں کورٹ کچہری کے چکر نہ کاٹنے پڑے. تو کوشش یہ ہوتی ہے تفتیشی عملے کی کہ وہ ضرور قریبی اطراف سے معلومات سے, جو قریبی اطراف میں لوگ ہیں ان سے معلومات اپنی اکٹھی کریں اور اس کے بعد تفتیش کے دائرے کو آگے بڑھائیں. ضرور نمبر نوٹ ہوا ہوگا کیونکہ موٹر سائیکل سواروں نے اسٹے کیا ہے, وہاں پر فائرنگ کی ہے اور تسلی کی ہے. شاہد ان کا کہنا ہے کہ تسلی کی ہے کہ اب فائرنگ سے جو افراد ہیں وہ جاں بحق ہو گئے یا نہیں اور اس کے بعد روانہ ہوئے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. منور عالم کراچی سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. یہ جو ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ پیش آیا ہے, قاتلانہ حملہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں 3 وکلا جاں بحق ہو گئے ہیں اور 1 وکیل زخمی ہیں, سول اسپتال میں اس وقت زیر علاج ہیں اور حالت کے بارے میں ان کی بتایا جا رہا ہے کہ وہ تشویشناک ہے اور اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. پشاور کے حوالے سے ایک قاتلانہ حملے کی خبر سامنے آئی ہے کہ JUI کے مقامی رہنما قاتلانہ حملے میں جاں بحق ہو گئے ہیں. فرزانہ علی ہمیں جوائن کر رہی ہیں اور وہ اس بارے میں ہمیں مزید بتائیں گی. جی فرزانہ بتائیے گا اس بارے میں. ہیلو جی فرزانہ بتائیے گا کہ یہ کون سے رہنما ہیں اور یہ فائرنگ کا واقعہ کہاں پیش آیا ہے؟ جی یہ پشاور کا علاقہ ہے. فقیر آباد تھانے کے حدود میں شاہی باغ کے قریب نامعلوم افراد نے JUI لنڈی کوتل کے صدر گل رحمان آفریدی کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا ہے. جو ہمارے پاس ابتدائی پولیس رپورٹ آئی ہے وہ یہی ہے. پولیس نے اس چیز کو کنفرم کیا ہے. فقیر آباد کا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا پشاور کا علاقہ ہے, فقیر آباد تھانے کے حدود ہے. شاہی باغ کے قریب نامعلوم افراد نے فائرنگ کی ہے. JUI لنڈی کوتل کے صدر گل رحمان آفریدی پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے جو کہ اس واقعے میں جاں بحق ہو گئے ہیں. جی اچھا, تو یہ بتائیے گا کہ یہ واقعہ کتنی دیر پہلے پیش آیا اور اس وقت یہ کہاں موجود تھے گل رحمان آفریدی؟ جی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پشاور کا علاقہ ہے. فقیر آباد تھانے کی حدود میں شاہی باغ کے قریب یہ واقعہ پیش آیا ہے اور وہ جا رہے تھے کہ راستے میں نامعلوم افراد نے ان پر فائرنگ کی ہے جس میں وہ اس واقعے میں جاں بحق ہو گئے ہیں. پولیس نے اس واقعے کی کنفرمیشن کی ہے اور ابھی کچھ ہی دیر پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے. جی بہت بہت شکریہ. فرزانہ علی ہمارے ساتھ موجود تھیں. لنڈی کوتل JUI کے صدر ہیں اور ان پر قاتلانہ حملہ ہوا. گل رحمان آفریدی اور یہ قاتلانہ حملے میں جاں بحق ہو گئے. اس سے پہلے ہم کراچی سے بات کر رہے تھے منور عالم سے اور وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ پاکستان چوک کے قریب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے جس میں 3 وکلا جاں بحق ہو گئے ہیں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ 1 وکیل زخمی حالت میں سول اسپتال میں زیر علاج ہے.